خود سری، عورت تعریف کاملہ میں خود سری میں رہنے کا عنصر بھی ہے اور عقلی تعریف پر حد درجہ بد اخلاقی کا پیش خیمہ بھی ہے۔ خود سری بے سر و سامان زندگی ہے اور ایسی زندگی کا کوئی مطلب اور کوئی احساس نمایاں نہیں ہوتا۔ ہر بخش ایسی زندگی سے اچار رہتا ہے۔ خود سری میں عورت تکبر سے مالا مال رہتی ہے اور اسے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ خود سری میں عورت تکبر سے مالا مال رہتی ہے اور اسے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ عورت اپنی غبرو جوانی کے نشے میں دم اپنی راہوں پر گامزن رہتی ہے اور اپنی ہی انا پر اور اپنے ہی گمان پر اور اپنی ہی خودی پر اور اپنے ہی نفس پر ستی میں رہتی ہے۔ خود سری تباہ کاری کا منظر ہے، اپنے ہی بیان پر خود ہی خوش ہو جانا، اپنی مسکراہٹ پر تبسم اوصاف ہو جانا، اپنے حسن پر لبادہ حسن موڑ کر تمام معاملات پر ملکہ حسن قرار پانا۔ عورت بے خود سری کا سر و سامان ہے اور جو اپنی حیات میں ایک مکمل کتاب ہے۔ اگر کتاب کے ہر صفحے پر محبت احساس اجاگر ہو تو تمام کتاب محبت بے قراری سے نمایاں پیزرائی پا سکتی ہے۔ عورت اگر چاہے تو اپنی محبت کی شیرنی کے سوا تمام خود سری کو بالا طاق رکھتے ہوئے اپنی مہربانی اور اپنی انسیت کے سبب اپنے گھرانے اور اپنے بچوں کی نشو و نما دیکھ بھال بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ اگر اوروں کے کہنے اور سننے پر نہ چلے تو اپنی صلاحیت کو بروکار لاتے ہوئے تمام احکامات حسن طریقے سے سر انجام دے سکتی ہے۔ یعنی عورت ایک ایسی چٹان ہے کہ اس سے بے جا درے راہیں منڈ آئیں تو یہ چٹان آہستہ آہستہ مٹی کے ڈھیر کی مانند شکل اختیار کر جائیں گی اور دھیرے دھیرے زمین بوس ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی اس چٹان کی جو اپنی پہچان تھی وہ نیز نابود ہوتی چلی جائے گی۔ ایسی صورتحال میں عورت ہی تو خود سری کے سواب میں اپنی پہچان جو ہے وہ گوا بیٹھتی ہے، اپنے آپ کو مٹا بیٹھتی ہے، اپنی عقل کو اور اپنے قلب کو بے نورا بنا بیٹھتی ہے۔ خود سری کی بدولت ہی تو عورت اپنے کو بے نورا، بے حجاتہ، بے دینہ اور بد مذہب بنا لیتی ہے۔ ایسی صورتحال میں عورت کی ہے اگر عورت اپنی پہچان خود سے منانا چاہے، اگر اپنی پہچان خود سے مٹانا چاہے تو خود سری کی تعریف اپنے زمرے میں یعنی اپنی پہچان میں پیوست کرے۔ عورت ایک نرم نازک احساس ہے، ایک گلے پنکھڑی کی طرح کہ جس پنکھڑی دھوپ سے نارواں احساس خد و خال نمایاں ہو جاتے ہیں اور گلے گلاب بھی مرغوب ہو جاتا ہے۔ کڑی دھوپ میں عین اسی طرح عورت احساس نرم نازک سے لبریز ہے جو اپنی بے بہا خوبیوں سے مالا مال ہے۔ فقط ایک نازیبا صورتحال خود سری جو اسے تمام گلے گلاب کو بہا کے لے جاتی ہے، یعنی اس کی نرم نازک احساس اور خوبصورتی کو مانند کر دیتی ہے اور اس سے جڑی ہوئی تمام ہستیوں سے بھی اس کے خد و خال ظاہر ہوتے ہیں اور یہ پتیاں بھی آہستہ آہستہ سوکھ کر جڑ جاتی ہیں۔ یعنی اس گلاب سے جڑی عورت اس کی نشو و نما میں نمولود اولاد سے لے کر پروان چڑھنے والے بچے بھی آہستہ آہستہ پسماندگی اور بے چارگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خود سری ایک ایسی لاغر بیماری ہے جو اگر پروان چڑھ جائے تو آہستہ آہستہ عورت کی تمام خوبیوں سے بالا طاق ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ تمام خوبیوں سے ناشنا ہوتے ہوئے اپنی خوبصورتی کھو بیٹھتی ہے اور اپنی
खूबसूरती खोने के स्वाब अपनी इज्जत गवा बैठती है, और जिसे इसके अपने शोहर भी दिल पर एक और रुनमाई हासिल नहीं करते, और औरत आस्ता आस्ता माशरे में बदनमा एहसास लिए हुए, बेरुखी का सरो सामान किए हुए, यानी उसे देखने के लिए किसी के पास वक्त साफ नहीं हो रहता, और जब उसे देखने के लिए किसी के पास वक्त साफ नहीं रहता, वक्त एक नाजेबा एहसास खुदसुरी और खुदसरी में जो औरत मुब्तला हो जाए वो नफरत के लायक होती है, वो बेइज्जत होती है, वो करूरत तकब्बर में मुब्तला होती है, खुदसरी। और जिस औरत में ये तरीके कसर से पाई जाए उस औरत के दामन में खुशियां नहीं रहती। अलबत्ता बेकसी मजबूरी रसवाई के सरो सामान से माला माल रहती है, और उस पर ये कसरत आबेयारी से मुनर्रफ नहीं होती, अलबत्ता खुशी का इजहार करती है, क्योंकि उसमें के जमीन उसान खता खो बैठता है, और ये मदम सी मुस्कुराहट पर बेसाख्ता खुश रहती है। खुद सरी माशरे में एक जाल तनक्कुर है, और औरत खुद सरी तमाम मामला को डुबोते हुए बदनमा लागर बयान करती है। औरत जो किसी हाल में बेचारगी ज़ाहिर नहीं करती, अलबत्ता खुद सरी की लानत से बेचारगी पर आमादा हो जाती है। तनफ से उसान मजबूत लिए औरत बेचारगी पर ज़ाहिर अवकार होती चली जाती है, और उसे एहसास भी नहीं होता कि किस तरह तबाही बर्बादी की राह पर गामज़न है। यानी औरती सद्देबाब आशना है, और औरती सद्देबाब ना आशनाई का मंजर, औरती अपने वहमो कमान में मजबूत उसाब की मालक भी है, और वहमो कमान से नाला भी खुद सरी की शक्ल नसूर नजासत है, और जिस जन में ये नसूर नजासत पैदा हो जाए तो तमाम ढांचा तब्दील होता चला जाता है, और रफ्ता रफ्ता उसकी निशानियां नमूदार होना शुरू हो जाती। पहले पैर घर गृहस्थी तबाह बर्बाद होती है, अब आज नशो नुमा पाने वाली औलाद भी खुद सरी को सरो समान पेश करती है। खुद सरी हर दर्जा तफरकात का लाहा अमल है, और ऐसी आदत महज नफ्सों को ही जन्म देती है। ये जमाना औरत के ऊपर खुद सर पर मुतवज्जह मरकूज किए हुए है। पहले पैर औरत चार दीवारी पर मुहीती, और इसके बुरू बुरू इज्जत हुक्म पैरवी पर सनासाए अमल था। असमत आबरू की मऊद तलातम रहती थी, बेपर्दगी पर आमादगी ज़ाहिर नहीं करती थी, हुक्म के ताबिया महकूम रहती थी, यानी बेअबानों और कोसारों में रहते हुई औरत मकबूज रही। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि औरत कैदो महकूम में ही रहे, जबकि औरत को उसके हकूक मुहैया रहते हैं। ना शिकवे की गंजाइश ना शिकायत की तलब होती थी, पुरसुकून राह फराग में जिंदगी बसर होती थी, और औरत हर लम्हे हम ख्याल रहती थी। खुद सरी की तमन्ना कहाँ से उजागर हुई, जब जिंदगी में तब्दीली रूनुमा हुई, यानी पहले पैर औरत पैरवे कदम बा कदम शर्मो मऊज किए मर्द के पीछे पैरवी करते हुए मऊज सफर हुई, और भी जमाना तब्दीली मुरतब हुई, और कदम बा कदम शाना बशाना पेजराई जो मर्द के मकाम और औरत की भी हुर्मत की तजलील है। औरत पहले पहल फराक हम ख्याल थी, यानी मर्द बयान करता और औरत बयान मकबूल करती, और भी जमाना अब जमान पहले पैर और गुफ्तुए पेजराई होती है, और बाद अजमत तमन्नाए उजरत में लुकमाए गुफ्तु बयान करता है। पहले पैर चादर और चार
دیواری کی بےزرائی ممکن رہتی تھی، اور اس زمانہ چادر اور چار دیواری بلا طاق رکھتے ہوئے، شرم و حیا نگاہوں سے اوجھل کرتے ہوئے، عصمت اور آبرو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نمودار نمائش کے لیے لمحہ بر لمحہ تیار رہتی ہے۔ عصمت آبرو محض ملم ملاب سے تار نہیں ہوتی، البتہ نامحرم کی نگاہ منجمد سے ہی عصمت آبرو چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے، یعنی نامحرم ایک نگاہ انسیت سے رقص متشابہات کی مانند عصمت آبرو بے زور ہو جاتی ہے، اور خودی میں یہ گمان ٹھہراتی ہے اور قلب میں راحت تسکین پاتی ہے کہ میری خوبصورتی پر لو فدا ہے۔ یہ فدائی اس کے گمان میں اس کے نفس کی چال ہوتی ہے، جو عورت اپنے نفس کی چال سے واقف نہیں ہوتی، اور شیطان اس کے گمان، اس کے دماغ اور اس کے دل میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ تو بہت خوبصورت ہے اور لوگ تیری خوبصورتی پر فدا ہیں، میری چال ڈال اور بولنے کے انداز پر لوگ پابند حیران ہیں، یعنی خودی میں خوش فہمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو عورت خود سر ہوتی ہے وہی تو شکار شیطان ہے، وہی تو گزرگاہ ابلیس ہے، وہی تو ابلیس کے شکنجے میں ہے، اور خود سر عورت سے ہی تو ابلیس معاشرے میں برائی پھیلاتا ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہی تو خود سر عورت ہے، اور جب وہ اب خود سر عورت سے کام لیتا ہے تو بہت سی برائیاں زمانے میں پھیل جاتی ہیں، اور خود سری کی عادات بنا کیے ہوئے رفتہ رہا جہاں میں رسوائی اور ذلت بری زندگی کو باوقار عزت احترام والی زندگی سمجھ کر ضبط مشمول ہو جاتی ہے۔ پہلے اور ان اطوار سے کوسوں دور تھی، اور جب ان اطوار سے عورت منحرف تھی تو حقیقی معنوں میں عورت کا ایک مقام تھا، ایک وقار تھا، ایک شان تھی، ایک دبدبا تھا، عورت کا ایک حیا کا پردہ تھا، ایک پاسداری تھی، عورت میں وفا تھی، عورت تحمل والی تھی، عورت صبر والی تھی، عورت دبدبے والی تھی، عورت بردبار تھی، عورت کامیاب تھی۔ جب اسے اس چیز کا احساس تھا، ایک عزت احترام تھا اور حقیقی محبت چاہت انسیت تھی، تو خود سری بے پردگی سے پاک تھی، تو تمام مکاتب فکر تعلیم ترتیب جامعہ نے اسی ہی عورتوں کو تریب کا مرکز ٹھہراتے ہیں جو چار دیواری میں مقبوض ہے، محبت عزت احترام پر ثابت قدم ہے اور حیا شرم و حیا کی پاسدار ہے۔ فوقیت اس امر کیا پہلے بھی وقت یہی تھا اور اس زمانہ بھی وقت یہی ہے، تبھی دینی رونما ہوئی تو میں اپنے عمر وسعت کی تھی۔ پہلے نمود و نمائش نہ تھی، اب نمود و نمائش کو کیوں کہ مجبوری جانا جاتا ہے، جبکہ مجبوری کی خصوصیت کی وجہ سے گرداری پر منحصر ہے، نہ کہ جہان عافیہ کے لیے یعنی دنیا داری کے لیے مجبوری تھا۔ مجبوری کی روضات نمایاں گرداری میں مجبوری بالخصوص مقدس اہتمام ہے، یعنی گزر بسر میں اعتدال مندی خوش بختی سمجھ کر گزر بسر کرنا اہتمام مجبوری کی علامت ہے، نہ کہ دنیا داری کے لیے محض جہاں میں دکھلاوے کے لیے نمودار نمائش اجاگر کرتے ہوئے مجبوری کا نام دینا تلق کم ظرفی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ رب العزت نے ایک طاقت بخشی ہے، کچھ نہ کچھ اور بہت کچھ نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ کہہ سکتی ہے، خاموش رہتے ہوئے بھی سب کچھ پا سکتی ہے، پھر کیوں کہ بے عقلی کی روداد لیے نمودار نمائش اور شور شرارت پر مجبور ہے، پردے میں رہتے ہوئے بھی تعمیر جہاں بنا سکتی ہے، کیونکہ خود سر
ہوتے ہوئے، بے پردہ ہوتے ہوئے، بے پردہ ہوتے ہوئے بھی تعبیر جہان نایاب بنا سکتی ہے، کیونکہ اپنے وقار ذات کو تصور نورمائی میں ڈال رہی ہے۔ صنف نازک تھی عورت کیوں کر خط خابرو ہو رہی ہے، وہ جو کائنات میں خوبصورتی کا منظر تھی کیوں کر بے حجا زمرے میں تصنیف کذلباش ہو گئی۔ عورت اب ہر آن بے شرم بے حیا ہو گئی۔ خود سر ہونے کی لعنت نے عورت کو تذلیل رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ تعبیر کائنات میں تفسیر مجمع اوصاف عورت ہی ہے، چال چلن میں اوصاف کبیر ہے، اور بد چلن ہو جائے اگر عورت تو لا بالا معاشرے میں ممکنہ ناخصلت برپا ہو جائے، گھر گرہستی ویران اور زندگی سنسان ہو جائے۔ بد چلن اور اپنے لیے بھی بربادی کا سبب ہے اور دوسروں کے لیے بھی عین غرق ہونے کا پیش خیمہ ہے۔ اپنی زبان اپنے دست پاک پر ہی نہیں، اپنی چال ڈال پر نگاہ مرکوز رکھنا عورت کی طریق مثبت ہے۔ چال چلن سے ہی عورت کی حقیقی پہچان نمایاں ہو جاتی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی سیرت اس سے ہم آہنگی بھاپ لی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ معاشرے میں عورت تکمیل کے مرحلے سے گزرتی ہوئی اپنی چال ڈال کو مامور تمنائے انسیہ رکھتی ہے، اور جو کچھ اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ غیرت، عصمت، آبرو، بے حیائی پر ممور زندگی کی طوالت رکھتی ہے، جسے بے باک کہتے ہیں، یعنی کہ بے باک عورت ہی تو بے دینی، بے حدیتی ہے۔ البتہ ضرب کی تمنا حرمت میں رہنے والے اسے جہاں میں تباہی بربادی پر تشبیہ دیتے ہیں، یعنی زندگی کو زندگی بد چلن رویے سے نہیں جیت سکتی، البتہ وقت گزارنے کے لیے محور مخصوص ہے، یعنی بد چلن عورت ہی میں بھی عبرت ہے اور دوسروں کے لیے بھی نشان عبرت۔ جو اپنی عصمت آبرو کے پاسدار نہیں، وہ دوسروں کی عصمت آبرو اور پاسداری کیوں کر محفوظ رکھ سکے۔ اور حرمت مقام میں تعظیم علامت بھی ہے اور فروغ بد چلن پر تدبیر ابلاغ بھی ہے۔ تصویر کائنات کے تمام رنگوں کو بکھیرتی ہوئی، دھول مٹی دامن میں سموتی ہوئی، حقیقی خوبصورتی سے بے باک ہوتی ہوئی فرسندہ نمو نماش والی خوبصورتی کو پسند عمل رکھتی ہے، اور فی زمانہ عورت محض وقت گزارنے کے مترادف ہے، جو اپنی چال چلن پر نہ رکھنے کے سبب استوار عمل ہے، حد درجہ نازیبا حرکات پر ثابت قدم رہتی ہے، اسے تمنا اجرت نہیں ہوتی، وقت گزارنے کے لیے مشغلہ درکار ہوتا ہے۔ بد چلن عورت میں اپنے ہی حرکات رکھنا صحیح موضوع شمار نہیں، یعنی فحاشی ہی عورت کے بد چلن ہونے کی رودات نہیں ہے۔ عورت کے بد چلن ہونے کا حقیقی پہلو اس کی اپنی زبان کا پر گرفت نہ ہونا، آنکھوں کے اشاروں پر شرمندہ تبعیر نہ ہونا، اپنی چال ڈال پر بجریہ غور و اہتمام نہ کرنا، اپنے جسم کے ہر حصے پر لہراتی ہوئی امنگوں کو محفوظ نہ رکھنا بھی بد چلنی ہی کی نمود و نمائش ہے۔ کہیں جسم کی طوالت کے سبب، کہیں آنکھوں کے اشارے کے سبب، تو کہیں زبان پہ فحش کلمات کے سبب اپنی بد چلنی نمودار کرتی ہے۔ عورت اگر چاہے تو ایک پل میں آزمائش نمودار ہو سکتی ہے، اور اگر نہ چاہے تو برسوں میں صحبت اثر نہ آشنا رہے، یعنی عورت ہی عمل ہے
زندگی کے معاملات میں، حیات میں جو ہر آزاد پر نگاہ سے بآسانی زندگی پر خوشنما احساس بن کر ابھر سکتی ہے۔ بد چلن اور تدبیر اور عین تکبر مثال ہے جو اپنی خوبصورتی اور خوبصورت جسم پر گھمنڈ کیے ہوئے رہتی ہے، اور یہی خوبصورتی اور خوبصورت جسم نازیبا تفکرات پر وابستی کا اظہار کر جائے تو تمام عمر اپنی پہچان کو خود سے ناشنا کا سبب بنا دیتی ہے۔ یعنی ایسی عورت جو بد چلن عورت ہو، اپنی ہی گرفت زندگی کو اپنے ہی زندان میں اور اپنے ہی تکبر غرور حسن گھمنڈ میں ذلیل اور رسوا اپنے آپ کو ہی کر رہی ہوتی ہے، اور زمانے میں اسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سیرگاہ کہا ہے، اور جو شیطان کی سیرگاہ ہو وہی تو بد چلن، بد لحاظ اور بدبخت عورت ہوتی ہے۔ عورت اپنی پہچان کھو بیٹھتی ہے، تعلقات عامہ میں اپنی تدریس منصفانہ رویے بھول جاتی ہے۔ بد چلن عورت کہیں بھی اور کسی بھی وقت تعظیم سے بالاتر ہو سکتی ہے، بلکہ ہم تعظیم سے بالاتر ہی رہتی ہے۔ ہم خیال پشیمان قرب والے ناداں تمام رسم آشنا ہونے والے حیران ہو جاتے ہیں۔ عورت کے اتوار بد چلنی کی وجہ سے تمام معلومات زندگی بد شکل ہو جاتے ہیں، اور زندگی معمولات دستور سے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ ایسی عورت اپنی زندگی کو برباد کر دیتی ہے اور معاشرے کے لیے سب سے بڑا داغ ہوتی ہے۔ اور جو عورت اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرے وہی تو عورت شیطان کی سیرگاہ ہے، اور جو شیطان کی سیرگاہ ہے وہی تو عورت جہنمی ہے، اور جو جہنمی ہے وہی تو عورت بد چلن ہے، اور جو بد چلن ہے وہی تو عورت بد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت سی شکلوں میں خوبصورتی عطا فرمائی ہے، اور بہت سی بدبختی بھی عورت کو عطا فرمائی ہے۔ عورت کی ہی تو سب سے بڑی جو بیماری اسے لاحق ہوتی ہے وہ خود سری اور بد چلنی اور بد کرداری ہے۔ جب عورت خود سری، بد چلنی اور بد کرداری پر اتر آئے تو زمانے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بھی گندگی نہیں۔ ایسی خود سر عورت اور بد چلن عورت ہی تو زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، اپنی زندگی کو بھی، اور جو اس سے وابستہ زندگیاں ہیں وہ بھی جہنم بنا دیتی ہے۔ ایسی عورت خود سر اور بد چلن عورت ہی تو معاشرے میں برائی ہے، اور جو برائی ہے وہی تو عورت کی وجہ سے ہے، اور اچھائی بھی عورت کی وجہ سے ہے۔ عورت ہی تو پیش خیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ولی بھی کہا ہے، اگر وہ چار دیواری کی حفاظت میں اپنی زندگی گزارے تو ایسی عورت ولی ہے۔ اور عورت کو شیطان کی سیرگاہ بھی کہا ہے، اگر وہ چار دیواری کے بعد اپنے جسم، اپنے ہاتھوں اور اپنی نگاہوں اور اپنی زبان سے خود سر ہو جائے، نافرمان ہو جائے، بد چلن ہو جائے، تو بد چلن عورت ہی تو شیطان کی سیرگاہ ہے۔ ایسی عورتوں سے ہی تو شیطان خوش ہوتا ہے، اور جو ان سے اللہ خوش ہوتا ہے وہی تو عورتیں نیک صالحہ، پردہ دار، حیادار، وفادار اور پردے میں رہ کر اپنی پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے اپنے گھر کی چار دیواری کی عزت کو محفوظ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر ہی تو اپنی رحمت کرتا ہے جو عورتیں اپنے گھر کی چار دیواری میں، اپنی عزت و عظمت کی پاسداری میں، اپنی پاکی میں، اپنی نگاہ کی پاسداری میں، اپنے جسم کی سلامتی میں اللہ کی پناہ میں رہتی ہیں۔ جو اللہ کی پناہ میں رہتی ہیں وہی تو عورتیں جنتی ہیں، اور جو شیطان
شیطان کی چالوں میں، شیطان کی حرکتوں میں اور شیطان کے کہنے پر خود سری پر اتر آئیں، بد چلن ہو جائیں، وہی تو عورت جہنمی ہے۔ عورت ہی تو پاسدار گرگرستی ہے اور عورت ہی پاسدار جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عظمت بھی بیان کی اور عورت کی تذلیلیت بھی بیان کی، یعنی کہ عورت کی ذلت بھی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی عورتوں کو عزت اپنی بارگاہ میں شان عظمت پارسائی حیات فرمائی، اور بہت سی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی، اور جن عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے وہی تو بد چلن، بد لحاظ اور بیمار اور نحوست اور شیطان کی سیرگاہ ہے۔ یہی شان حق ہے کہ اللہ انہی کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے حکم پر تابع داری اختیار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر چلیں اور اپنے خامن، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی کی عزت کا پاس رکھیں، وہی عورتیں اللہ تعالیٰ کے قرب والی ہیں۔ اور جو بد چلن اور شیطان کے کہنے اور نفس کی سرکشی پر اتر آئیں، یعنی کہ اپنے جسم کو نمایاں کریں، وہی عورتیں لعنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لعنت والی عورتوں سے عورتوں کو بچائے اور رحمت والی عورتوں میں اور